خدا کے خادم کا زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کریں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا یسوع مسیح کے عظیم قدوس بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. آئے ساری عزت سارا جلال اس نام کو دیتے ہیں جس نام سے ہماری عزت ہے. یسوع نام کے لیے زوردار تعریف ہے, زوردار تعریف ہے. شکریہ, سب تشریف رکھیں کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری خوشی ہے اور شادمانی. یاد رکھیے خدا کی کلیسیا جب میں اور آپ اس کے حکموں کو مانتے ہیں, جب اس کے قوانین کو مانتے ہیں تو پھر وہ ہمیں خوشی دیتا ہے. ہماری اولاد کو ہمارے لیے تابعدار کر دیتا ہے. ہمارے عزیز بہن بھائی کو ہمارے لیے تابعدار کر دیتا ہے. کب؟ جب ہم اس کا حکم مانتے ہیں. کیونکہ کلام مقدس میں سے ہم سیکھتے ہیں حکم ماننا قربانی دینے سے بہتر ہے, اور اس کے حکم ماننے سے ہی میری اور آپ کی زندگی میں بحالی ہے. جب آپ اس کی قوانین کو, اس کی کلام کے ان حکموں کو اہمیت دیتے ہیں, جب آپ اس کلام معتبر کلام کو اپنی زندگی کے اندر رکھیں, سب انسانوں کی باتوں سے ہٹ کر جب آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر خدا آپ کو اہمیت دے گا. پھر خدا آپ کو اپنے نزدیک کرے گا, کیونکہ آپ نے اس انسان کو نہیں بلکہ خدا کو اہمیت دی ہے. تو آج اسی طرح ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں. خروش 20 اور اس کی 8 حیث سے ہم خدا کی کلام مقدس کو پڑھیں گے, کیونکہ خدا انسان کو جب اس نے بنایا ہے تو پھر انسان پر وہ ایک حکم رکھتا ہے. انسان سے بھی وہ پوچھتا ہے کہ انسان میرے لیے کیا کرے, کیونکہ ہم خدا کے لیے کیا کر سکتے ہیں. خدا نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. اس نے ہمارے لیے ہر چیز کو پرووائڈ کیا ہے, ہمارا ہر انتظام کرتا ہے, ہمارا ہر ریز کرتا ہے. ہم ہم سے خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے کریں. بیٹا یو میرے لیے اس کلام مقدس کو پڑھ دے گا 8 ایسے. خروش 20 باب اور اس کی 8 ایسے چند رہتے ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے کہ خدا ہمیں کیا حکم دیتا ہے. خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے, یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا, 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا, لیکن 7ویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے, اس میں نہ تو کوئی کام کرے, نہ تیرا بیٹا, نہ تیری بیٹی, نہ تیرا غلام, نہ تیری لونڈی, نہ تیرا چپاہیا, نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں ہے تیرے پاکوں کے اندر ہو. کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان, زمین اور سمندر جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا, اور 7ویں دن آرام کیا. اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا. خداوند کا خوبصورت کلام, کیا خداوند کے کلاموں میں کہتا ہے 6 دن آپ کے اور 1 دن خدا نے کا میرا. خدا نے آپ کو 6 دن دیے ہیں کہ آپ اس 6 دن کے اندر اپنے لیے خوب مشقت کریں, کام کریں, محنت کریں, اپنے گھر کا بخوبی انتظام عریض کریں. لیکن 1 دن مجھے 1 دن مانگا ہے, زیادہ دن نہیں. حکم کیا ہے کہ آپ نے 1 دن میری عبادت کرنی ہے, اور جب آپ میری عبادت کریں گے, جب آپ میرے حضور میں جھکیں گے, تو پھر دیکھنا کہ میں تمہاری مٹیوں میں آٹا اور تمہارے گھروں میں کیسے برکت بھیجتا ہوں. اور خوبصورت سٹاری کہ کہنا کہ یاد کر کے, اکثر لوگوں کو بھول جانے کی عادت ہے نا, کلام مقدس میں لکھا کہ یاد کر کے اس دن کو آپ نے مقدس اور پاک جاننا ہے. اور یاد رکھیں جب حکم توڑ دیا جاتا ہے تو پھر بہت ساری برکتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. آپ بخوب واقف ہیں, باغ عدن میں سے تو آپ واقف ہیں, آدم اور حوا سے ہر چیز ان کے لیے تھی. اس باغ کے اندر تمام چیزیں جو لگائی گئی تھی, تمام
मेज जो थे, तमाम खाने की अशिया जो थी उनके लिए थी, सारा रेस उनके लिए था। कैसे उनसे दूर हो गया? हुक्म तोड़ देने के सबब से, ना फरमानी के सबब से। ना तो उनको कोई मेहनत करनी पड़ती, ना मशक्कत करनी पड़ती, सिर्फ उनके हुक्म तोड़ देने के सबब से वो सारी बरकतें उनसे क्या कर ली? छीन लेंगे। खुदा ने उनको उन बरकत से महरूम कर दिया हुक्म ना मानने से। और आज खुदा हमें कह रहा है कि मेरे दिन को पाक जानकर इबादत करो, मेरी प्रैक्टिस करो, मेरी स्ताइश करो, और यहां तक कि तेरा ना कोई बेटा, ना तेरी कोई लौंडी, ना तेरा कोई गुलाम, और तेरे फाड़कों के अंदर भी तेरा मेहमान अगर आ गया तो वो भी। अक्सर का ऐसा होता है, हमारा कोई अजीज आ जाए, मेहमान आ जाए, तो इबादत में जाने वाले भी मेहमानों के साथ फिक्स हो जाते हैं। वो भी जरूरत महसूस नहीं करते कि जिसने हमारा इंतजाम किया, रेस किया है, कि हम ऐसा करें कि इनको भी उंगली पकड़े और अपने साथ इबादत में ले जाए। आज का ऐसा बड़ा सिलसिला, बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि भाई आप ही हमारे साथ चले बात पे, क्योंकि ये हमारा फॉल्ट नहीं है। आप जानते हैं कि हमारा तरीकाकार जो है, हम इबादत इत्वार वाले दिन, सबत वाले दिन हम जाकर इबादत करते हैं। मजबूरी नहीं है, बल्कि आपको भी बरकत मिलेगी हमारे साथ, लेकिन वो भी उनके साथ वहां पर बैठ जाते। हो सकता है कि खुदा आपको उस दिन बरकत देना चाह रहा, हो सकता है कि खुदा ने आपके लिए उस दिन में कोई गिफ्ट रखा हो सकता है कि आप खुदा आपको वो बरकत देना चाहता हो जो आप बड़े सालों से मांग रहे हैं, और आपकी बरकत उस दिन उस मेहमान के आने के सबब से खुदा की कलीसिया याद रखे, हो सकता है वो मेहमान आने से आपकी वो बरकत आपसे छीनी जाए। तो इसलिए हुक्म मानना कुर्बानी देने से बेहतर है। यूना नबी को देख ले, खुदा कह रहा है इधर को जा, वो इस साइड को चला गया। हुक्म तोड़ो, और हुक्म तोड़ने के सबब से पूरे जहाज में हलचल मच गई। तो क्या आज जब हम उसका हुक्म तोड़ते हैं, कि आज जब खुदा ने हमें हुक्म दिया, खुदा तो ना आपसे कोई मेढ़ा मांग रहा है, ना तो आपसे कोई बकरा मांग रहा है, ना तो खुदा आपसे कोई ऐसी चीज मांग रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि एक दिन, और इसमें भी फायदा किसका है? हमारा अपना ही, हमारा फायदा है इबादत करने से भी। क्योंकि अगर हम अपने बाप की बात मानते हैं तो बाप से कोई चीज हासिल होती है कि नहीं? क्यों जी? कोई बेटी बाप की खिदमत करे, बेटा बाप की खिदमत करे, और आखिर में बाप से कोई ना कोई गिफ्ट मिल सकता है ना। पोले जी कहना पापा जी, हाँ जी, ते ओ दे समानी पापा है। क्यों जी? वो कहते तुम जमीनी होकर अपने बच्चों को तुमसे वो मछली मांगे तो तुम उसे साफ नहीं दोगे, तुम उसे मछली ही दोगे, अच्छी चीजें दोगे। तो मैं तो तुम्हारा रूहानी बाबू में तुम्हें क्यों ना रूह कुदस अनाम में दूंगा। तो खुदा की कलीसिया उसके हुक्म मानने से हमारे घरों में खुशहाली आ जाती है, उसके हुक्म मानने से हमारे घर में बेदारी आ जाती है, हमारी औलाद ताबे होती है, हमारे बच्चे वफादार हमारे साथ होते हैं हुक्म मानने से। और जब हम हुक्म नहीं मानते तो फिर लोग की बीवी की तरह नमक का सतौन बन जाते हैं। खुदा ने क्या पीछे मुड़ के नहीं देखना, उन्हें क्या पीछे देखा हो की रहा है, पीछे देखा और वहां की नमक का सतौन बन गई। तो याद रखे, आज भी अगर आप उसका हुक्म नहीं मानते, अगर आज भी आप उसके हुक्म को तोड़ते हैं, तो फिर खुदा आपके साथ वैसे पेश नहीं आएगा। खुदा फिर आपके लिए वो बरकत नहीं रखेगा। जो उसकी बात मानता है खुदा उसका है, जो उसके नजदीक आता है। लेकिन अगर आप 10वें हिस्से की तरफ देखें, कितना खूबसूरत है, कहता 100 जो 90 तू रख रहा है, सिर्फ मैंने 10 ही दे दे। कितना खूबसूरत खुदा है, हाँ जी, सिर्फ 10 रुपये मांग रहा है, कह रहा 90 तू रख रहा है, मैंने सिर्फ 10 दे दे। हुक्म मानने से मेरी जिंदगी का खुद का यह तजर्बा है। आप जब उसका हुक्म मानते हैं तो फिर खुदा आपको बड़ी ढेरों बरकत देता है। मैं अपनी इस माँ जो गुजर गई इसलिए आपको गवाही देना चाहता हूँ। मैं फेलोशिप में जब जाता हूँ तो फेलोशिप में दस्तूर है कि आपने अपना 10वां हिस्सा जो होता है वो जमा करना है। फर्स्ट टाइम मेरी पॉकेट में
صرف ہمارے پاس 600-700 روپیہ میرا خیال ہوگا. میں نے رینجر سے 100 کا تیل ڈلایا کیونکہ میری پاکٹ میں 500 تھا. میں نے کہا حصہ تو زیادہ بنتا ہے, لیکن آج کیونکہ 1.5 سال سے میں فارغ ہوں, میں نے 100 کا تیل ڈلوایا. میں نے کہا خدا والٹن ڈولی ہال تک جانا بھی اور واپس بھی آنا ہے, 100 ہی ہے. وہاں پر جب جو آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں نا, میں نے ہدیہ دیا تو وہ مجھے کہہ رہی جی آپ کی دائی کی ہے. میں نے کہا بھائی عدالت نہ کرے, خدا جانتا ہے اور میں جانتا ہوں, میرے پاس جو کچھ ہے میں دے رہا ہوں اپنا حصہ. تو خدا مجھے وہاں پر لے کر بھی آیا, واپس بھی لے کر آیا, گھر میں پہنچا تو خدا نے میرے لیے کاروبار کا ارینج کر دیا. خدا نے میرے لیے انتظام کیا. میں تو فارغ ہوتے ہوئے بھی خدا کا حصہ ہر ماہ اپنے ہیڈ آفس میں جمع کرواتا ہوں. تو اس دن میرے پاس 5 ہی تھا. تو جو افسر مشن میں بٹھائے ہوتے ہیں وہ تنقید کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. ہم اپنی کلیسیا کو ایسی تنقید نہیں کرتے, دیا ٹھیک ہے, نہیں دیا جب تسی غصے نہ پوچھ لیا نا وہ دوسرا چرچ مت دوسرے چرچ. یاد رکھیں یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے عبادت کی, دعا کی. اور اگر ہم خروج آگے جا کے دیکھیں تو خداوند کا کلام کہتا ہے تو میرے دن کو پاک مان, میں تیری روٹی اور پانی پر کیا کروں گا جی, برکت دوں گا. بات ہو رہی ہے عبادت کی, دعا کی, کہ اس کے حکم اتنے سخت نہیں ہے, وہ ہم سے کوئی یہ چیز نہیں مانگتا, کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو. کاش روندے کر دے سارے مل کے مار دے. اگر ہم پوری فیملی خدا کے نزدیک ہے, ہم پورا جو ہے گھرانہ خدا کے نزدیک آ کر عبادت کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, ستائش کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, حمد کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, جھکتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں اور اسی کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں, تو خدا کتنا ہم سے خوش ہوگا. کاش نے کیا میں خوش ہویا جدو مینوں آنکھ لگے کیا وہ یہ ہوا دے گھر چلی. کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم جب خدا کے گھر میں آتے ہیں, خدا کی کلیسیا. یاد رکھے خدا نے انسان کو جب بنایا ہے تو خدا آدم کے ساتھ آ کر ٹھنڈے وقت میں بات چیت کرتا ہے, اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے. آج بھی وہی خدا ہے, خدا نہیں بدلا. اس کے بارے میں لکھا ہے وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے. خدا نہیں بدلا, خدا آج بھی وہی ہے, خدا آج بھی اسی طرح سے وہ آزاد کر رہا ہے. آج بھی خدا اندھوں کو بنائی دے رہا ہے, لنگڑوں کو چلا رہا ہے, مردوں کو زندہ کر رہا ہے, بے روزگاروں کی روزگاری مہیا کر, کوڑیوں کے کوڑ صاف کر رہا ہے. خدا شفا دے رہا ہے. خدا اپنے وعدوں کا سچا ہے کیونکہ اس کے وعدے سب ہاں کے ساتھ ہے. نام میں تو کوئی اس کا وعدہ ہے ہی نہیں, وہ تو یہ کہتا ہی نہیں کہ میں تجھے کچھ نہیں دوں گا تک کہ باندھے بوجھ کے دبے لوگ میرے پاس آؤ. جب آپ عبادت میں آتے ہیں آپ بڑے تھکے ہوئے ہیں, آپ بڑے بھی سہار ہیں, آپ کی بڑی پریشانی ہے, عبادت میں بیٹھتے ہی آپ کی مشکلیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ اپنے آپ کو فریش محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے خدا نے کہا یاد کر کے تم میرے دن کو کیا کر, پاک مان, میری عبادت کر, تو پھر میں تجھے برکت دوں گا, میں تجھے بڑھاؤں گا, میں تجھے سرفراز کروں گا. کیونکہ خدا نے ہمیں لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بنا ہے. خدا کہتا ہے تمہارے سبب سے قومیں جو ہے وہ برکت پائیں گی, تمہارے سبب سے شہر سرفراز ہوں گے, تمہارے سبب سے قومیں جو ہے وہ بلندیوں پر جائیں گی. وہ چاہیں گی کب, جب میں اور آپ اس کا حکم مانیں گے, جب میں اور آپ اس کے قوانین پر چلیں گے, اس کی حکموں پر چلیں گے, اس کے قوانین کو مانیں گے, عبادت کریں گے. صبح سویرے اٹھیں اور خداوند کی طرف رخ کریں. بہت سارے لوگوں کا اچھا سسٹم ہے, وہ رات کو تیاری کرتے ہیں, صبح کا ویٹ نہیں کرتے. ہو سکتا ہے صبح لائٹ نہ ہو, وہ رات کو پوری رڑی اپنی تیاری کر لیتے کیونکہ میں نے صبح چرچ جانا ہے, عبادت پر جانا ہے. بلکہ دوسروں کے بھی ساتھ کال کرتے بھائی عبادت پر آئے. خدا کی کلیسیا آپ کے عبادت کرنے سے آپ اور آپ کا گھرانہ, آپ کے رشتہ دار, آپ کے عزیز, آپ کے سٹائل سے برکت پائیں گے. کیونکہ روحانی لوگوں کا سٹائل جو ہے
وہ دنیاوی لوگوں سے مختلف ہوتا ہے. آپ کے اندر دل ہے, آپ کے اندر روح بھی ہے, خواہشاتیں بھی ہیں, لیکن آپ نے ان خواہشاتوں کو ختم کرنا ہے, دنیا کی باتوں کو ختم کرنا ہے. رشتہ دار آ بھی گیا تو کوئی گلیوں نے بھی نہ کھچو عبادت کے کہ عبادت میں آئے, چلے برکت ملے گی. لیکن آج میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ چھٹی والے دن سارے پروگرام فکس کرتے ہیں. ہاں جی, کیکا ہوئے, سالگرہ ہوئے, سالگرہ دے ڈیٹ تے آندی, اور دوسرے جتنے بھی سسٹم ہیں چھٹی کا دن فکس کر لو بھائی کرے, لیکن عبادت کا ٹائم تو 10 سے 12 1 بج جائے گا, اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. لیکن نہیں, ایک کے دیکھ ہوندی ہے تو پورا محلہ دیکھ دے ارد گرد ہوتا ہے. عبادتوں میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے, عبادت میں کم لوگ بیٹھے ہوئے, حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ عبادت کرو. آئے ہم کس لیے ہیں, گھر سے چلے عبادت کے لیے, لیکن ہوتے کو میریاں برکت کیسے ملنی ہے. مریم اور مارتھا جب خداوند کی باتیں سنتی ہیں, وہ برکت کون پاتی ہے جی بھائی صاحب؟ باتیں سننے والی کے کام کرنے والی؟ برکت وہ باتی ہے جو اس کے نزدیک ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا میرے بہن بھائی وہ ہیں جو میری باتیں سنتے ہیں, جو میرا کلام سنتے ہیں, جو میرے نزدیک بیٹھتے ہیں, وہ میرے قریب ہیں اور وہ میرے عزیز ہیں. کیونکہ خدا انسان سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ مانگیں خدا سے ضرورتیں خدا آپ کی پوری کرے اور نعرے کسی اور دلا, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. انسان نہیں برداشت کرتا, وہ تو قدرت والا ہے, وہ تو خدا کے دور سے, وہ تو خدا کلمہ ہے, وہ تو کلمہ مجسم ہو کر ہمارے لیے اس دنیا میں آیا ہے. اس نے تو ہمارے لیے لانتان کو برداشت کیا ہے, اس نے تو ہمارے لیے اپنے اوپر تھکوایا ہے, مار کھائی ہے. وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس نے اپنے سارے باپ کے باتوں کو, اس کے حکموں کو پورا کیا. وہ زمین پر آیا کہ دکھی انسان کو بچائے, بیماروں کو بچائے, مصیبت زدہ کو مصیبت سے نکالے, اور اس نے ایسا ہی کیا. اس نے اپنی خدمت کا آغاز صلیب تک مکمل ہونے دیا. یہ نہیں کہ دنیا میں آ کر راہ کو پھیلے, نہیں, وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا, اور مرضی کو اس نے پورا کیا. جانتے ہوئے بھی یروشلم کی طرف اس نے رخ کیا. اسے پتا تھا کہ دشمن مجھے اپنی ریاست میں نہیں لیں گے, کیونکہ شاگردوں کو یہ بات اس نے سکھائی تھی. لازم ہے کہ ابن آدم کو پکڑا جائے, مارا جائے, لعن طعن کی جائے, اسے مصلوب کیا جائے, لیکن وہ پھر مردوں میں سے جی اٹھے گا. تو وہ جی اٹھا. آج کل اکثر میں نے دیکھا ہے پاک شاکر, خداوند نے کہا یہ پیالہ اس میں سے, یہ بھی حکم ہے, لیکن میں نے کئی بہنوں کو دیکھا ہے وہ بس گلاس انہوں نے کر کے منہ ہی لانے ہیں, صرف نہیں لیتی. حالانکہ یہ حکم ہے, جب تک میں پھر واپس نہ جاؤں میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو. لوگ کہتے کہ اس نے پیا ہے, میں اس میں سے نہیں پیوں گی. وہ بس تھوڑی سی فارمیلٹی پوری کرتے, بس ایسے ہونٹ لگائے, وہ جو شیرہ ہوتا ہے اس کو اپنے اندر لے کر نہیں جاتا. آدمی بھی ایسے ہیں, میں نے دیکھا, کیونکہ ہم جب کرتے میں نے کئیوں کو دیکھا ہے کہ وہ صرف پادری صاحب نے کوشش کر رہی نا, جماعت میں آگے آئے, بس ایسے کیا, ایسے نہیں کرتے. یاد رکھیں اس کے خون میں زندگی ہے. جب آپ اس کو لہو پیتے ہیں, جب آپ اس کے بدن میں سے استعمال کرتے ہیں, آپ کے بدن سے بیماریاں, بیماریاں, پریشانیاں جاتی رہتی ہیں. یہ بھی حکم ہے, یہ بھی حکم ہے. لکھا کہ میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو. یہ بھی حکم ہے. اور جیسے میں نے کہا حکم کلام مقدس میں حکم ماننا, قربانی دینے سے حکم ماننا ہے. یسوع مسیح نے ایک پیالہ ان کو دیا ہے اور ان سب نے اس پیالے میں سے پیا ہے. آج بہت سارے نیٹورک آپ دیکھیں لوگوں نے جماعتوں میں بہت سارے پیالے رکھے ہوئے ہیں. یہ تو خدا کے خلاف ہے, یہ تو خدا کی منادی کے خلاف ہے, کیونکہ حکم یہ ہے کہ میری عبادت کرو, اور اس کا جو نقشہ ہے, جو اس کا قوانین ہے, جو اس کا قانون ہے, اس کو ماننے سے
अपना सिस्टम चलाना नहीं है कि मैनू लेवल बड़ा लगा तो मैं जो कुछ मर्जी कर लूं। नहीं, जो खुदा ने हुक्म दिया है उसको माने। चलो पर सब सुबह की इबादत च नहीं आ सके, शाम नू शिरकत करेंगे। भाई जो सुबह बरकत थी, जो सुबह नाश्ता था, वो दोपहर को तो नहीं। हाँ जी, इसलिए जो खुदा ने सिस्टम बनाया है, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे हम खिदमत भाई, मेरे हम उम्र भाई, खुदा ने जो हुक्म दिया है उन हुक्मों को फॉलो करें, उस हुक्मों पर चले। हो खुदा इतनी सफाई से लिखते कि मैं दौड़ते हुए भी से पढ़ सकूं। अपनी उंगलियों के ऊपर उसके हुक्मों को लिख लें, क्या आप चलते फिरते भी पढ़ सकें, क्योंकि उसके हुक्म जब आप मानेंगे, जब उसकी बात आप मानेंगे, तो मैं दावे से आपको कहता हूं कि खुदा आपके हजूर में किसी बात की कमी नहीं होने देगा, क्योंकि ये उसका वादा है। और मांग आप किससे रहे हैं? जिसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। जो आसमान का भी वारिस है, जो जमीन का भी वारिस है, वो आपके लिए मुहैया करेगा। हाँ जी, जब हुक्म मानते तो फिर सरफराजी कैसे मिलती? इब्राहिम को देखा आपने, जब वो खुदा ने पिछली उम्र में बेटा दिया, खुदा ने कहा इब्राहिम मुझे वो चीज चाहिए जो तुझे बहुत ही पसंद और प्यारी है और बड़ी तुझे अजीज है। लेकिन खुदा बता, खुदा ने कहा मुझे तेरा बेटा चाहिए आजाद। ओ ईमानदारों का बाप उसे इसीलिए नहीं लकब मिला, उसने खुदा के हुजूर में ले गया, ताबेदारी के साथ वो चल पड़ा है। बेटा यही पूछता है कि बाप वो बड़ा कहा है, हर चीज तुम्हारे पास है, रस्सी, छुरी, लकड़ी, पूरा खेमा का इंतजाम हमारे पास है, लेकिन बड़ा नहीं है। बाप ने कहा कि यहोवा यरी, जिसके लफ्ज मैंने पहाड़ पर जाकर खुदा ने क्या मुहैया करेगा। और हमें भी इस आस, इस उम्मीद पर खुदा के हुजूर में आना है कि खुदा मुहैया करेगा। याद करके उसकी इबादत करें, किसी चीज का अहमियत ना दे, किसी इंसान का अहमियत ना दे, क्योंकि इंसान आपको कुछ नहीं दे सकता, खुदा आपके लिए सब कुछ करता है। खुदा इंसान को आपके लिए रहम दिल कर सकता है, खुदा आपके अजीज को आपके लिए रहम दिल कर सकता है। और जब पहाड़ पर पहुंचा है तो खुदा ने उसका टेस्ट लिया, हर चीज तैयार है, तो फिर बेटे ने पूछा, वो कहता बेटा वो बड़ा तू है। बेटा भी देखे कितना ताबेदार है, कितना वफादार है। बाप बूढ़ा है, अगर वो चाहता तो उसको धक्का देकर भाग भी सकता था, लेकिन ताबेदार है, उसने कहा बाप फिर जल्दी कर, मुझे लटा दे, देर न कर। इतना ताबेदार बेटा, जब लटा दिया है, अभी इब्राहिम उस छुरी को चलाने का खुदा ने कहा रुक इब्राहिम रुक। हुक्म मानते हैं जब खुदा आपका टेस्ट आपकी कुव्वत से ज्यादा आप पर नहीं करता, टेस्ट उसका लिया है, लेकिन उसने हुक्म माना है, स्ट्रगल किया है। खुदा ने कहा उधर देख, वो ले छतरा और उसको ज़िबा कर। खुदा ने हदा को ज़िबा नहीं किया, उसने हुक्म माना है। आपको खुदा कह रहा चलो चर्च जाओ, जहां मकसूद जगह की है वहां पर जाओ, इबादत करो, मेरे दिन को पाक मानो, मेरे दिन को अहमियत दो। मैंने 6 दिन आपको दिए हैं, आप पूरी फैमिली काम करें, आपके बच्चे आपके साथ स्ट्रगल करें, लेकिन एक दिन तो मैंने दे दो। अब मेरे पुत्र, अब मेरे बेटे, अब मेरी बेटी, वो बाहर पढ़ाई खड़ा है, क्या हो मेरे पास। और जब हम उसके पास आते हैं तो फिर बरकतों के ढेर लग जाते हैं, फिर बरकतों के ढेर लग जाते हैं, क्योंकि उसका हुक्म मानने से आप पूरी रात जाल डाले, आपके हाथ में कोई चीज नहीं आती, नहीं आप पकड़ पाते, वो कह दे तो हर चीज आपके पास आ सकती है। पूरी रात मेहनत की थी, कोई मच्छी नहीं आई जाल से, खालिक ने कहा है, उसके हुक्म कहने से जाल डाला है, तो मछलियां भी खुद भज भज के जाल डाल। क्यों? क्योंकि
उन्होंने जान डाला, और जब उन्होंने देखा कि हमारे खालिक ने हुक्म दिया, तो वो भी हुक्म मानने से और हुक्म ना मानने से बागेदन से निकाल दिया जाता है। जहाज च हलचल मच जाती है, नमक का स्तून बन जाती है, और जब हुक्म मानते हैं तो फिर बरकतें आती हैं, खुशी आती है। तो खुदावंद यीशु मसीह मेरा और आपका जो मनजी है, मेरा और आपका जो निजात दीन है, इस छोटे से कलाम से मुझे और आप सबको बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह इस कलाम से आप सबको बरकत दे। आमीन।